اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اخلاقی زندگی میں ہم باقاعدہ بات شروع کرتے ہیں تو پہلا جو ہم لیں گے ظاہر ذات ہی لیں گے کہ اخلاقیات کے اندر جو ذاتی زندگی ہے اس کی شکل صورت کیا ہے۔ دیکھیے، چونکہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز ذات سے شروع ہوتی ہے، اور ذات اور ایک آدمی اور ایک شخص اور ایک فرد وہ اکائی ہے جس کی وجہ سے ہر چیز بنتی ہے۔ تو اس لیے جو بھی بات شروع ہوگی اسی فرد سے ہوگی۔ وہ آپ ہیں، وہ میں ہوں، وہ ہم سب ہیں، انڈیویجولی ہم سب اپنی اپنی جگہ موجود ہیں اور ہماری ایک حیثیت ہے، اور ہم سب مل کے پھر جو بناتے ہیں وہ جو بھی ہے، معاشرہ ہے، ملک ہے، واٹ ایور دنیا ہے، سب کچھ ہم بناتے ہیں۔ اچھا جی، ذاتی اخلاقیات میں جو چند چیزیں عام طور سے جو کہی جاتی ہے، ظاہر ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کے لیے ضروری ہیں، ہر طرح کا معاملہ۔ دیکھیں نا، ذاتی تو اور بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جو معاملہ کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم ان پہ فوکس تھوڑا سا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو دیانتداری، یعنی آنیسٹی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آنیسٹی، ایمانداری یا دیانتداری، یہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہر طرح کا، وہ کاروباری ہو، وہ ذاتی ہو، وہ رشتہ داری ہو، وہ باقاعدہ یعنی کوئی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہو، ہر چیز میں دیانتداری چاہیے نا۔ یعنی دوست تو ہو نہیں سکتے نا ایک دوسرے کے اگر دیانتداری نہیں ہے، رشتہ داری چل نہیں سکتی زیادہ عرصہ اگر دیانتداری نہیں ہے، شادی نہیں چل سکتی زیادہ عرصہ اگر دیانتداری نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں چل سکتا، محبت نہیں چل سکتی اگر اس میں دیانتداری نہیں پائی جاتی۔ تو دیانتداری کی ضرورت ہر جگہ پہ ہے۔ سو دیانتداری ایک بڑی بنیادی چیز ہے جس کی کہ ضرورت ہے، اور یہ ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس سکیل پہ کس حد تک دیانتدار ہیں اپنے ہر معاملے میں۔ ہم ذرا سلیکٹیولی دیانتدار ہوتے ہیں نا اکثر اوقات، یعنی ہم کچھ لوگوں کے ساتھ بہت دیانتدار ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ ہم دیانتدار نہیں ہوتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو میرا قریبی ہے نا، اس کے ساتھ تو مجھے اچھا رہنا چاہیے نا، تو اس کی خیر ہے، یہ میرے لیے کون سا قریبی ہے، یہ تو ایسے ہی اجنبی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، تو میرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں یا نہ کروں۔ یہ کیچ ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ کیونکہ اگر ہم دیانتدار ہیں، واقعی اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دیانتدار کہنا چاہتے ہیں، تو پھر دیانتداری ہر کسی کے ساتھ ہوگی، بلا تمیز ہوگی، بلا تخصیص ہوگی، بغیر کسی کنڈیشن کے ہوگی، بلا شرط ہوگی کہ ہاں ہر کسی کے لیے ہوگی تو ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اگر سلیکٹیو ہے تو پھر ہماری دیانتداری پھر مشکوک ہے، اس لیے کہ سلیکٹیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم ہر اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ ہم دیانتدار بھی ہیں آج، ہم کسی نہ کسی سٹیج پہ کسی نہ کسی وجہ سے اس کے ساتھ بد دیانت ہو سکتے ہیں۔ دیر از اے پاسبلٹی، دیر از اے لائکلیہڈ دیٹ وی کین ایکٹ دیٹ وے ایکچولی۔ تو اس لیے دیانتداری پہلی ایک شرط ہے اچھے رشتوں کے لیے، اچھے معاملوں کے لیے، اچھے کاروبار کے لیے، آپس میں ہر طرح کا معاملہ کرنے کے لیے دیانتداری ایک بنیادی ضرورت ہے، ایک بنیادی شرط ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ذمہ داری ہے۔ اس کو آپ رسپانسبلٹی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ انٹیگریٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ انٹیگریٹی پہ میں نے پہلے بھی کچھ بات کی تھی کہ ہم انٹیگریٹی کو صرف پیسوں کی حد تک سمجھتے ہیں کہ جی فلاں شخص چونکہ پیسوں کا ہیر پھیر نہیں کرتا تو اس کی انٹیگریٹی بڑی اچھی ہے، لیکن یہ پیسوں کی حد تک نہیں ہے، وہ ایک ایسپیکٹ ہے۔ انٹیگریٹی یا ذمہ داری یا فرمنس، مضبوطی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو کہہ دیا اس پہ قائم رہے۔ کہنے سے پہلے آپ سوچ لیجئے جو آپ نے کہنا چاہتے ہیں، لیکن جب کہہ دیا تو اس پہ قائم رہنا ہے۔ جو آپ نے کمٹ کر لیا اس پہ قائم رہنا ہے۔ جس کے ساتھ آپ نے جو بھی آپ کی کمٹمنٹ ہے، بڑی بڑی ہماری کمٹمنٹس ہوتی ہے نا، مثلا ہم ایک جگہ پہ جاب شروع کرتے ہیں تو ہم کمٹ کرتے ہیں نا، ہم ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر جب سائن کرتے ہیں کہ جی میں نے آئی ہیو ریڈ اینڈ ایکسیپٹڈ دی کنڈیشنز، یا جو بھی اس کی لینگویج ہوگی، تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں تو دیکھیں نا جی مجھے تو نہیں پتہ تھا، یا میں نے تو یوں نہیں کرنا تھا، میں نے کب کہا تھا میں یہ کام کروں گا، یہ فلاں کیوں ہوگا، یہ کیوں ہوگا۔ یہ باتیں مناسب نہیں ہیں، پھر یہ انٹیگریٹی نہیں ہے۔ انٹیگریٹی یہ ہے کہ اگر آپ نے کانٹریکٹ کر لیا ہے
پھر اس کانٹریکٹ کو آپ پورا کریں گے۔ اگر آپ زندگی کے کانٹریکٹ کی بات کریں تو شادی سب سے بڑا کانٹریکٹ، دو لوگوں کے درمیان، ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان۔ اور جتنی شادیاں ناکام ہو رہی ہیں، اور ہو رہی ہیں، بہت ہو رہی ہیں، دنیا بھر میں ہو رہی ہیں، پاکستان میں بھی بہت ہو رہی ہیں، یہ سب کی سب کہیں نہ کہیں انٹیگریٹی کا ایشو ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں ان کے اگر آپ انڈر لائن کازز دیکھیں تو ذمہ داری اور مضبوطی کا ایشو ہے، فرمنس کا ایشو ہے، کہ اپنا جو کانٹریکٹ ہے اس کی شرائط پہ وہ مضبوطی سے نہیں کھڑے، وہ اس میں کہیں نہ کہیں رد و بدل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں سے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، اس میں سے کوئی ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کانٹریکٹ اتنا کمزور پڑ جاتا ہے کہ جس کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ آبویسلی پھر اس کے بعد اگلی سٹیج تو یہی ہوگی نا کہ وہ کانٹریکٹ پھر ختم ہو جائے گا۔ یہ یعنی اس کی انٹیگریٹی اس حد تک امپورٹنٹ ہے۔ انٹیگریٹی پیسوں کی بات نہیں ہے صرف، پلیز۔ انٹیگریٹی ہمارا وہ ہر کہا ہوا ہے جو ہم نے کہہ دیا ہے، جو ہم نے مان لیا ہے، جو ہم نے کمٹ کر لیا ہے، جو ہم نے منظور کر لیا ہے، وہ سب کچھ ہمارا انٹیگریٹی کا حصہ ہے۔ اگر ہم اس پہ قائم رہتے ہیں تو ہماری انٹیگریٹی ہے، اور اگر ہم نہیں رہتے تو ہماری انٹیگریٹی نہیں ہے۔ اور دیکھیے، دیانتداری یا انٹیگریٹی یا جو بھی بات میں آگے کرنے جا رہا ہوں، اس میں شیڈز نہیں ہیں کہ فلاں شخص کی دیانتداری اچھی ہے اور فلاں شخص کی دیانتداری اچھی نہیں ہے، کم اچھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یا دیانتداری ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، یہ گرے ایریاز نہیں ہے اس کے اندر۔ اس لیے کہ جب ہم گرے ایریاز ڈالتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم راستے ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کوئی کھڑکیاں کھول رہے ہیں جس میں سے نکل کے بھاگنے کی گنجائش پیدا کی جا سکے، تو آبویسلی اس سے یہ کام نہیں ہوگا۔ دوسری بات، یعنی ایک دیانتداری ہے، ایک انٹیگریٹی ہے، یا ذمہ داری بھی اسی کا حصہ ہے بیسیکلی۔ آگے چلیے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے میں جو ایمپتھی ہے، یہ ہمدردی ہے۔ اب ایمپتھی کا ایگزیکٹ ترجمہ ذرا اس طرح سے نہیں ہو پاتا۔ سمپتھی کا تو ہم کہتے ہیں جی ہمدردی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایمپتھی ہمدردی نہیں ہے صرف۔ ایمپتھی یہ ہے کہ ہم دوسرے شخص کی پوزیشن میں کھڑے ہو کے اس کے معاملے کو اس کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ چونکہ جب ہم اس کے حساب سے سمجھتے ہیں تو ہمیں بات دوسری طرح نظر آتی ہے، اس لیے کہ اس کا وینٹیج پوائنٹ ڈفرینٹ ہے، اس کا نظریہ ڈفرینٹ ہے، اس کو دیکھنے کی جو اس کا اینگل ہے، زاویہ ہے اس کو دیکھنے کا، وہ اس کا مختلف ہے، میرا مختلف ہے، آپ کا مختلف ہے۔ لیکن جب آپ میرے زاویے کے مطابق چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو تقریباً وہ نظر آئے گا جو میں دیکھ رہا ہوں، اور میں آپ کے زاویے سے دیکھوں گا تو مجھے وہ نظر آئے گا جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پھر ہم ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو ایکچولی سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ جتنا فساد ہے اور جتنا لڑائی جھگڑا ہے اور بحث مباحثہ ہے اور بے شمار بہت کچھ چل رہا ہے، تقریب کاری تک چل رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہر کوئی اپنا ایک نعرہ لگا رہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں، اور دوسرا بھی کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں، اور وہ دونوں کا چاہنے میں چونکہ اتنا کانفلکٹ ہے کہ وہ کہیں پہ ایگری نہیں ہو سکتے، لہذا پھر لڑائی ہے، اور وہ لڑائی چل رہی ہے، بے شمار جگہوں پہ چل رہی ہے، وہ ذاتی جگہوں پہ بھی چل رہی ہے، وہ خاندان کے لیول پہ بھی چل رہی ہے، وہ بہت دور دور تک چل رہی ہے، ملکوں کے درمیان بھی چل رہی ہے، ود ان دی کنٹری بھی چل رہی ہے۔ تو ایمپتھی یہ ہے، معاملہ کرنے کے لیے ایمپتھی بھی ضروری ہے، یہ ذاتی اخلاقیات کا حصہ ہے بیسیکلی، اور سمپتھی بھی ضروری ہے۔ سمپتھی دیکھیے نا، بنیادی طور پہ سمپتھی یہ ہے کہ اگر کسی کو میری ضرورت ہے، میری مدد کی ضرورت ہے، تو میں آگے بڑھ کے اس کی مدد کر دوں اگر میں کر سکتا ہوں۔ اگر کسی کو کسی بھی شکل میں، ہمیشہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، 2 لفظوں کی بھی ہو سکتی ہے، تو اگر میں کر سکتا ہوں تو مجھے کرنا چاہیے، یہ میری ذمہ داری، یہ میں فیور نہیں کروں گا، احسان نہیں کروں گا اس کے اوپر، میں اپنا فرض پورا کروں گا۔ یہ سمپتھی کے لیے شرط یہ ہے۔ ہم جب سمپتھی کرتے ہیں نا، بڑا ایک دم سے ہم ایروگنٹ فیل کرتے ہیں، ہاں یار میں نے اس کو ضرورت تھی میں نے کر دیا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اس کی ضرورت یقیناً تھی، لیکن میری ذمہ داری بھی تھی، بینگ اے پارٹ آف دیٹ سسٹم، میری ذمہ داری تھی اور میرا فرض تھا کہ میں اس کو کر دیتا۔ آخری جو میں اس میں بات کروں گا وہ رحم دلی کی ہے۔ دیکھیے، انصاف، عدل بہت اچھی چیز ہے، وہ جن کو کرنا چاہیے ان کو کرنا چاہیے،
یعنی جو کورٹس ہیں، جو ادارے ہیں، جو ایسے ہیں جو باقاعدہ دنوں، مہینوں، ہفتوں لگا کے، برسوں لگا کے ایویڈنس پہ غور کرتے ہیں، دلائل دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم عام آدمی جو عام طور سے جو انصاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں اس طرح سے زیب نہیں دیتا۔ ہمیں احسان پہ توجہ دینی چاہیے، رحم دلی پہ توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ ہم سب کے معاملات تھوڑے تھوڑے کہیں نہ کہیں پہ نامکمل ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ذرا احسان کے اینگل پہ زیادہ چلیں، احسان کی طرح زیادہ چلیں، تو سب لوگوں کے حق میں بہت اچھا ہے، بجائے اس کے کہ ہم انصاف کا علم لے کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ جی میں رائٹ ہوں، آپ سب غلط ہیں، میں انصاف پہ ہوں۔ ایسا نہیں ہے ایکچولی۔ چلیے اس نشست کو ہم یہاں روکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔